بھائی دین پہ چلنے کے لیے، شریعت پہ چلنے کے لیے، صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس مال ہونا چاہیے، تمہارے پاس زمین ہونی چاہیے، تمہارے پاس مکان ہونا چاہیے. اب بینک میں جائیں تو لکھا ہوتا ہے، شرائط نامہ ہوتا ہے، قرض لینا ہو تمہارے پاس یہ ہونا چاہیے، اتنی تنخواہ ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، فلاں 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 وغیرہ وغیرہ. یہ شرائط نامہ ہوتا ہے. لیکن اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی. بس اللہ نے یہ شرط رکھی ہے تمہارے دل میں خلوص اخلاص ہونا چاہیے. مال ہو یا نہ ہو، زمین ہو یا نہ ہو، مکان ہو یا نہ ہو، چھت ہو یا نہ ہو، بس خلوص اخلاص ہونا چاہیے. تمہارے دل میں خلوص اخلاص ہونا چاہیے. میں تو صرف اور صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں، عملوں کو دیکھتا ہوں، میں صورتوں کو نہیں دیکھتا. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، میں صورتوں کو، مال کو، یہ دکھلاوے کو نہیں دیکھتا، میں یہ لباس کو نہیں، میں تو صرف دل کو دیکھتا ہوں، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں کتنا خلوص ہے میرے لیے، کتنا اخلاص ہے میرے لیے، کس خلوص کے ساتھ اور کس اخلاص کے ساتھ میری بندگی کرتے ہو، میری عبادت کرتے ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین مکہ نے کیا آفر کی؟ دولت کی آفر کی، ٹھیک ہے نا، دولت کی آفر کی، کرسی کی آفر کی، عورت کی آفر کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی آفر کو بھی قبول نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا؟ یعنی آپ نے دولت کی جو آفر تھی اس کو کیوں ٹھکرایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو پہاڑ سونے کے بن جاتے اور حضور کے ساتھ ساتھ چلتے. لیکن حضور کا مقصد صرف نوٹ، پیسہ، جائیداد نہیں تھی. ان کا جو مشن تھا تبلیغ کا، صرف مشن یہی تھا کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں. تو نبی پاک علیہ السلام اگر دین کے لیے پیسہ ضروری ہوتا تو حضور پیسے کی آفر کو قبول کر لیتے. بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حضور پیسے کی آفر کو قبول کر لیتے، بھائی ٹھیک ہے مجھے اتنا پیسہ مل رہا ہے. لیکن پیسہ نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ پیسہ صرف دنیا ہے، آخرت نہیں. گرامی قدر نبی پاک علیہ السلام نے صدقہ و خیرات کرن دی تلقین فرماندے رہندے سن کہ اللہ دی بارگاہ چ خرچ کرو. اگر اللہ دی بارگاہ چ خرچ کرو گے، 1 روپیہ خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تانوں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. اے نبی پاک علیہ السلام نے صدقہ و خیرات کرن دی تلقین فرمائیے، زکات دین دی تلقین فرمائیے. جڑے مالدار نے او غریباں نوں جناب من صدقہ و خیرات کرن، او غریباں نوں جناب من جڑے مسکین نے، جڑے محتاج نے، جڑے فقراء نے، انہاں نوں صدقہ و خیرات کرن، انہاں نوں جناب من زکات دین. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی ضروری نہیں صدقہ و خیرات کرن واسطے جناب من عہدہ ہونا ضروری ہے، ضروری نہیں جناب من کہ اودے کو اتنا پیسہ ہوئے، جناب من اودے کو 10 لاکھ ہوئے تا دو صدقہ و خیرات کرے. لیکن ایسے اللہ والے ویکھے نے جنہاں کو 10 روپے بھی ہوندے نے او بھی اللہ دی بارگاہ چ خرچ کر دیندے نے، وہ بھی اللہ دی بارگاہ چ خرچ کر دیندے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی نا کہ میرے صحابہ صدقہ و خیرات کرو. ایک صحابی سن، تھوڑے مالدار سن، انہوں نے بہت ساری کھجوراں لے آ کے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیتیاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے ٹیڑھی لگی اتھے لا دے. جہاں پہ اناج پڑا تھا وہاں پہ اس کھجوروں کو رکھ دیا گیا. پھر ایک صحابی تھے، وہ غریب تھے تھوڑے، ایک مالدار تھے، انہوں نے کافی زیادہ کھجورے لے آ کے اس ڈیر پہ اناج پہ رکھ دی. ایک صحابی تھے بڑے غریب تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، حالانکہ ان کی جیب میں بھی اس وقت پیسہ نہیں تھا، روایات میں آتا ہے. انہوں نے یہ نیت کی کہ میں دن کو محنت مزدوری کروں گا، رات کو دن رات محنت مزدوری کر کے ایک دن ایک رات میں جتنے بھی پیسے اکٹھے ہوں گے کھجورے لے کر میں بھی اس ڈیر پر رکھوں گا. بھائی انہوں نے بھی یہ نیت کر لی نا. یہاں پہ تو غریب کی نیت ہوتی ہے لینے کی، وہاں کے غریب دیکھو ان کی نیت تھی دینے کی کہ میں محنت مزدوری کروں گا تو میں بھی کچھ نہ کچھ تو دوں گا. تو کم از کم انہوں نے 2 کلو کھجورے خریدی، آج کے حساب سے 2 کلو کھجورے خریدی. 1 کلو کھجور جو تھی اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر میں رکھ کے آئے، اور 1 کلو کھجور حضور کو فرمایا یا رسول اللہ یہ غریب کا جو نذرانہ ہے نا یہ قبول و منظور فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ امیر صحابی نے اتنی کھجوریں لائی ہیں آپ نے تھوڑی سی لائی ہیں. حضور نے فرمایا اس کو بھی اسی دیر پہ لگا دو. کوئی فرق نہیں رکھا، کوئی فرق نہیں رکھا امیر غریب کا. فرمایا جیسے اس کو ثواب ملے گا اللہ تجھے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا.
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. اللہ رب العزت جرائے او غالب حکمت والا ہے، او غالب حکمت والا ہے، او جو چاہتا ہے کرتا ہے، جنوں چاہتا ہے عزت عطا فرمائے، جنوں چاہے او دیکھو لو جناب من عزت دی دولت چھین لیندا ہے، او اللہ ہے جنوں چاہتا ہے مال و دولت عطا فرماندا ہے، جی دیکھو لو چاہے اے مال و دولت دی جناب میں مال و دولت دی نعمت نو چھین لوے، او اللہ دی ذات ہے جنوں چاہے جناب من اولاد دی نعمت تو سرفراز فرماندا ہے، جدوں چاہے اس نعمت تو محروم فرما دیندا ہے، او اللہ دی ذات ہے، او غالب و حکمت والا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. اس اللہ نے جناب من تواڈے تے نگہبان نگرانی واسطے فرشتے مقرر کیتے نے. اے انسان تو اے نہ سمجھی میں گناہ کرنا پیا وا سب دے سامنے کراں گا، دنیا تے ویکھدی پئی ہے ٹھیک ہے جناب من لوکاں کولوں بچ کے تنہائی دے اندر گناہ کر لاواں گا، جناب من تنہائی دے اندر رہتے ویکھ اللہ دی ذات مینوں ملاحظہ کر رہی ہے، رب مینوں ویکھدا پیا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. اللہ نے جناب من نگہبانی واسطے نگران مقرر کیتے نے، تہاڈیاں نیکیاں ساڈیاں نیکیاں تے گناہ بھی لکھدے پے نے، نیکیاں والے فرشتے نیکیاں لکھدے پے نے، برائی والے فرشتے برائی لکھدے پے نے. او نگران ایسے نے ماں دے پیٹ دے اندر بچہ ہوے جناب من جس طرح جناب من تسی انڈے لین جاندے ہو انڈیاں دی حفاظت فرماندے ہو کہ انڈے ٹوٹ نہ جان، اسی پیسے خرچ کیتے نے، اسی روپے خرچ کیتے نے انڈیاں نو جناب من بحفاظت اپنے گھر دے اندر لے کے آندے ہو کیونکہ تسی رزق حلال کمایا ہے. کوئی انڈا ٹوٹ جاوے تھانوں بڑی تکلیف ہوندی ہے. اے جناب من جڑا پیٹ دے اندر بچہ ہوندا ہے اے انڈے دی ماں نے دوندا ہے اے بھی ٹوٹ سکدا ہے. اللہ نے فرشتے مقرر کیتے نے، اللہ فرماندا ہے اے بچے نو جناب من دنیا چ لے کے آنا ہے، فرشتے او دی ماں دے پیٹ دے اندر بھی حفاظت فرماندے نے. پتہ چلیا اللہ نے جناب من نگہبانی واسطے نگران واسطے اللہ نے انسان نو فرشتے عطا فرمائے نے. اے مت سمجھیا کرو کہ ساڈے کوئی نہیں ویکھدا پیا. اگر تسی تنہا ہو اے گمان رکھیا کرو اللہ ویکھ رہا ہے، او دے فرشتے ویکھ رہے نے. اے فرشتے جناب من ساڈا نامہ اعمال اے ساڈی نیکیاں ساڈی برائیاں لکھدے پے نے. بعض روایات دے اندر آندا ہے جدوں بندہ با وضو ہو کے سوندا ہے روایات دے اندر آندا ہے اللہ دو فرشتے او دے سرانے چ مقرر فرما دیندا ہے. فرمایا ہے فرشتے جناب من فرشتے او دے سرانے کھڑے ہو جاندے نے. جڑا بندہ راتی با وضو ہو کے سوندا ہے وضو کر کے پاک و صاف ہو کے اپنی سوچ نو بالکل پاک و صاف کر کے اپنے دل نو اللہ تے اللہ دے رسول دی طرف کر کے شریعت دی طرف متوجہ کر کے سو جاندا ہے. اللہ تعالیٰ دو فرشتے دے سرانے کھڑے کر دیندا ہے. فرشتے جناب من دعا کر دینے یا باری تعالیٰ کتنا سونا چہرہ ہے، آئے ہائے او کتنا سونا چہرہ ہے یا اللہ پاک و صاف ہے، اے باوضو ہے، کتنا پاک شخص ہے، کتنا پاک انسان ہے، یا اللہ دی بخشش و مغفرت فرما دیں. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہم اگر کوٹ کچہری میں جائیں نا، کوٹ کچہری میں اللہ تعالیٰ کوٹ کچہری سے محفوظ ہی رکھے. پہلی بات تو یہ ہے تسی بھی کہہ چلو تو بھی اللہ محفوظ رکھ لے گا. پچھلے تسی کو آپ سارے میرا خیال پچھلے جانا بھی انہوں نے شوق ہے کوٹ کچہری جان. کوٹ کچہری تو اللہ تعالیٰ سانو سب نو محفوظ رکھے نہ ہی وکھاوے، اللہ تعالیٰ سانو محفوظ رکھے. تو کوٹ کچہری میں جاتا ہے جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو بندہ کہتا ہے وکیل کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے کہ کون سے ڈاکومنٹس لانے ہیں، کون سے ڈاکومنٹس میں سائن کرنا ہے، کس کے پاس جانا ہے، اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے. اگر اسی مسئلے کو ڈاکٹر ہسپتالوں میں لے کے جائے اللہ ہسپتالوں سے بھی محفوظ رکھے. ڈاکٹروں کے پاس جائے تو ڈاکٹروں کو کہتا ہے، ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے تجھے فلاں بیماری ہے، تم نے فلاں چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یہ چیزیں تم نے نہیں کھانی. تو بندہ ڈاکٹر کی بات کو بھی توجہ سے سنتا ہے، ڈاکٹر کی بات کو بھی توجہ سے سنتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے صحت کا معاملہ ہے، زندگی کا معاملہ ہے. ڈاکٹر کی بات کو بھی وکیل کی بات کو بھی توجہ کے ساتھ سنتا ہے. محلے کے جناب من بڑا جو آفیسر ہوتا ہے
اس کی بات کو بھی توجہ کے ساتھ سنتا ہے. لیکن جب دین کی معاملہ آ جائے, دین کی بات آ جائے, اس وقت ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ ارے ڈاکٹر کے پاس صرف صحت کا مسئلہ ہے, وکیل کے پاس صرف جگہ زمین کا مسئلہ ہے, اور دین کے پاس تو دنیا اور آخرت کا مسئلہ ہے, قبر کا مسئلہ ہے, حشر کا مسئلہ ہے. وہاں ہماری توجہ کدھر ہوتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیو, جب بھی کوئی آپ کو نماز کا درس دے توجہ رکھا گا.